بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داتا علی حجویری کا نام سید ابوالحسن بن عثمان ہے اور آپ حسنہ حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ بہت بڑی ولی اور ماموں بھی بہت بڑے ولی تھے اور تاج اولیاء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ اور ماموں کا مزار افغانستان میں مرجبہ خلائق ہے، وہاں لوگ کثیر تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ 401 ہجری یا 440 ہجری میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت سید داتا علی حجویری کی پیر و مرشد کا نام سید ابوالفضل اور سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش نے دین کی طرف بہت رغبت و محبت پائی، علم دین کے حصول کے لیے بہت کوششیں کی اور جدید مشائخ اعظام علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر علم و فیض حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ بزرگوں کی تاریخ دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سفر کرتے ہیں۔ بزرگوں کی سنت ہے کہ علم و فیض حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں شہروں میں سفر اور بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں اور مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ بزرگوں کی سوانح حیات پڑھیں تو سفر ہی سفر ملتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ صرف سفر کرتے ہوئے لاہور تشریف لائے تھے۔ سیدنا غوث پاک نے کتنے سفر کیے، جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر عبادات کی۔ امام شافعی نے بھی اسی طرح سفر کیا اور علم دین حاصل کیا۔ داتا گنج بخش بھی سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن اور جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ داتا گنج بخش فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے۔ لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں، یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مجدد الف ثانی کے نزدیک ایک پاک و ہند کے سارے شہروں میں شہر لاہور افضل ہے۔ اس مناسبت سے یہ شرافت اور عظمت والا شہر ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور پاکستان میں شامل ہوا۔ اتنا بڑا دلی آپ کے شہر میں بھی جلوہ افروز اور سایہ فگن ہے۔ یہاں ایک ایسا اللہ کا ولی سویا ہوا ہے جس کی برکت حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز سفر کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور داتا گنج بخش کے مزار پر انہوں نے چلہ کیا۔ داتا صاحب کی بڑی عظمت ہے۔ داتا گنج بخش 451 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جھگیوں اور جادوگروں کو بڑے بڑے نذرانے اور بھیٹ چڑھتے تھے۔ جو ان جادوگروں کی حاضر مدارات نہ کرے، اسے جادوگر کے ذریعے نقصان پہنچاتے۔ اللہ کے کام سے حضرت داتا گنج بخش کے قدم لاہور کی دھرتی پر پڑے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا تو وہ وہم پرست تھی، ڈر گئی کیونکہ وہ لوگ مسلمان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس بڑھیا نے انکار کیا اور کہا، میں دودھ آپ کو بیچوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دے کر سمجھایا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی۔ دودھ بیچ کر وہ اپنے گھر پہنچی۔
اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا دودھ نکلا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ ان میں بڑی کرامت ہے، دودھ میں برکت کے لیے آنے والا ایمان کی برکت لے کر جاتا ہے۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ وہاں کے بہت بڑے جادوگر کو پتہ چلا تو کہ گورنر کا نائب تھا، اس کا شہریت اور وقار خطرے میں پڑ گیا تو وہ ہنستا اور طعنہ کشی کرتا ہوا اور آپ کے پاس حاضر ہوا۔ بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ مقابلہ کرو۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ آپ ٹالتے رہے۔ وہ آپ کی ٹال مٹول سے یہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے اور آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ ڈر جائیں۔ آپ نے اپنی پاپوش جوتی مبارک کو حکم دیا کہ اس کو مزہ چکھا لو۔ جوتی نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگی۔ اس کو مارتے ہوئے داتا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی آپ سے معافی مانگی۔ آیا تھا آپ سے لڑنے کے لیے مگر ہار کر آپ کی غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا، اور ظاہری اور باطنی علوم کی ترتیبات کے بعد اسلام کا مغلب بن گیا۔ اس کے قبول اسلام سے ہلچل مچ گئی۔ جادوگروں کا جادو ماند پڑ گیا۔ اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور اطراف میں پھیل گئی۔ اس کا حلقہ بہت بڑا تھا، لوگ اس سے متاثر تھے تو دھڑا دھڑ پنجاب سے ہندو آتے جاتے آپ پر نظر ڈال کر مسلمان ہو جاتے۔ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ اس کا نام رائے راجو تھا، بعد میں شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا مزار بھی داتا صاحب کے احاطے میں موجود ہے۔ داتا گنج بخش نے جہاں آپ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کی محراب جانب جنوب رکھی۔ علماء وقت نے اعتراض کیا کہ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی ہے، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، نہ محراب ہے اور نہ محراب کی دیوار۔ سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ بڑے کفار نے داتا صاحب کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحبوب ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ ظاہر کرنے والی اللہ کی ہر مسلمان اس مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، میں نے شروع میں بیان کر چکا ہوں۔ ہماری بزرگان دین سفر بہت کرتے تھے تو غریب نواز سفر کرتے ہوئے داتا صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہاں چیلا کاٹا۔ آپ 588 ہجری میں تشریف لائے اور 579 ہجری میں چلے گئے۔ داتا اور غریب نواز کے معنی قریب ہیں۔ داتا کے معنی ہے دینے والا اور غریب نواز کے معنی ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ نے آپ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں رائے پیر کامل کا عملہ۔